کے ساتھ میں ہوں اقرا کرن خان، اور آج ہم لوگ لے آئے ہیں ایک نیا موضوع آپ سب کے لیے۔ گزشتہ موضوعات کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، ان کے لیے اپنی آراء دینے کا اس سے بھی زیادہ شکریہ۔ آپ لوگ اپنے فرینڈس کو انوائٹ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ سلجھن پر اعتماد کرتے ہیں اور سلجھن کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ آج جو موضوع ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز سے انجان ہوں گے کہ جانے انجانے میں ہم کیسے کس طرح اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں۔ مطلب دوسروں کو ہم لوگ اللہ خیر رکھے کہ دوسروں کو ہم لوگ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے دوڑ میں، دوسروں کو خوش کرنے کے میں کہوں گی چکر میں یا کوشش میں، ہم اکثر اپنے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کر دیتے ہیں، اپنے ساتھ کوئی زیادتی کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، آج میں ان چیزوں کو انڈیکیٹ کرنا چاہوں گی جو اپنے ساتھ ناانصافی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تاکہ آئندہ فیوچر کے لیے آپ یہ غلطی نہ دہرائیں اور آپ کی زندگی میں جو ہے وہ خوشیاں، جو کہ جائز حق ہے آپ کا، لیکن ان چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے آپ ان کا ڈور جو ہے وہ اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں، ان کا دروازہ اپنے اوپر جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو جو ہے وہ مدد ملے گی اور انشاءاللہ خوشیوں کا راستہ آپ کی زندگی میں ہموار ہوگا۔ پہلی مسٹیک کی طرف چلتے ہیں جی ہم لوگ۔ پہلی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو، پچھتاووں کو اور غموں کو ہم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اب ماضی کی تلخیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ بچپن میں کسی کا بچپن اگر بہت زیادہ سروائیونگ گزرا ہے، سروائیو ان کو کرنا پڑا ہے، بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن میں جو ہے وہ رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو لے کر اپنے ساتھ زندگی میں آگے چلتے رہتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں وہ کہ اپنے سے جڑے لوگوں کا بھی وہ اسی کمپیریٹیولی جو ہے وہ ان کو ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً مسٹر اے ہیں، فار ایگزامپل مسٹر اے ہیں، اگر ان کے بچپن میں ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی ہے، بہت زیادہ محنت کر کے انہوں نے کوئی چیز ارن کی ہے، تو مسٹر اے کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو وہ اس اسٹرگل سے نہ صرف بچائیں بلکہ ان کو یہ سب چیزیں مہیا کرتے ہوئے اپنے پرانے دن کو یاد کرنے کی بجائے خوش ہوں، اولاد کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں پر ہمارے یہاں ویری بیڈ، میں نے بہت سی ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ والد کا اگر بچپن اسٹرگلنگ کرتے ہوئے گزرا ہے، اسٹرگل کرتے ہوئے گزرا ہے، اسٹرگلنگ گزرا ہے بچپن ان کا، تو وہ اپنی اولاد پر سختیاں رکھتے ہیں۔ اور اس چیز کی منطق مجھے صرف یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ابھی تک ماضی کی تلخیوں کو بھلا نہیں سکے ہیں، اور ان سے ہیل ہونا بہت ضروری ہے، تبھی آپ آگے چل کر اپنی زندگی کی خوشیوں کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس پچھتاوے بھی ہو جاتے ہیں۔ پچھتاوے مختلف لوگوں کو مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں کی، کچھ لوگوں کو پچھتاوا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز کر لی۔ تو ان دونوں طرح کے پچھتاووں سے نمٹنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حالات کے جو بھی سرکمسٹانسز ہیں آپ ان میں جئیں، حالات میں جئیں، جو بھی پریزنٹ ہے آپ اس میں جینے کی کوشش کریں۔ ایک ایسی چیز کا، ماضی کا، پاسٹ کا پچھتاوا آپ اگر اپنی پاکٹ میں ڈال کر رکھتے ہیں، جس کو اب آپ جا کر کہیں کیش نہیں کروا سکتے، جس کو آپ جا کے واپس ریٹرن نہیں کر سکتے، تو اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور بغیر فائدے کی جو ہے وہ کوئی بھی چیز اگر ہم کرتے ہیں اس میں عقل مندی تو ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ پھر ماضی کی جو ہم لوگ غم ہیں، غم کو ہم لوگ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، حالانکہ اکثر غم تو ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارا کوئی کیا دھرا ہی نہیں ہوتا، ہمارا کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہوتی، ہم اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل آپ کی کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ نے بہت سال گزر چکے ہیں، لیکن سٹل آپ اس ٹراما میں جا چکے ہیں، آپ وہ چیز آپ کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی ہے، اور اس غم میں آپ ان لوگوں کو نگلیکٹ کریں جو اس وقت آپ کے حال میں موجود ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد آتا ہے کہ میں اپنی سیشن کر رہی تھی، کلینکل سیشنز ہی کرتی تھی جب میں انٹرنشپ کر رہی تھی، تو وہاں پہ ایک خاتون تھیں اور اپنے والد اور بھائیوں کی ڈیتھ جو ہے وہ ان کی 1 سال میں ہی ہو گئی تھی، اور وہ اس چیز کا غم لے کر وہ ایسے انہوں نے اپنا وہ چیز اپنے اندر رکھی اور وہ غم سے اس باہر نہیں نکلی کہ ان کو ڈپریشن اور انزائٹی ایک ساتھ، اور ان کو خودکشی کے بھی خیال آ رہے ہیں۔ حالانکہ بہت ماشاءاللہ اچھی ان کی اولاد تھی، ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ بہترین، لیکن
وہ غم انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور اس غم میں وہ اپنی فیملی کو نگلیکٹ کر چکے تھے. وہ اپنے ہسبینڈ کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں، اپنی اولاد کی طرف. ماشاء اللہ ان کے جو میں اولاد دیکھتی تھی وہ اچھی خاصی بڑی تھی، اور اس کے باوجود وہ جو ہے وہ اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں. اور ایون کہ وہ یہ کمپلین کرتی تھیں کہ انہیں خودکشی کے خیالات بھی آتے ہیں. تو اس طرح سے آپ غم کو جو ہے وہ، حالانکہ اگر وہ چاہیں تو بس ایک لمحے کی یہ بات ہوتی ہے ہمارے ہاں جو فوراً کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی. لیکن آپ غم اگر اپنے دل میں رکھتے ہیں تو what does that mean کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کی ذات کو کہ آپ نے ہم سے یہ لے لی جبکہ آپ کو نہیں لینی چاہیے تھی. نہیں، ہم میں سے میرا خیال میں کوئی مسلمان، کوئی بھی انسان، میں مسلمان تو کیا کوئی انسان بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کے رشتے بنائے، آپ ان کو چیلنج کریں کہ اور غم میں، اپنے دکھ میں آپ جو ہے وہ اس قدر گم ہو جائیں کہ آپ کو وہ ہستی ناانصاف لگنے لگے جس کا وعدہ ہے کہ میں بے انصافی، ناانصافی نہیں کرتا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھنی چاہیے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے غم کے چکر میں، اپنے جذبات کے چکر میں، اپنے جو ایون کہ تھوڑی دیر کی یاد ہوتی ہے، وہ بہت سے لوگ ٹائم ہیل کر دیتے ہیں سب کچھ. بہت سے لوگوں نے غم دیکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر وہ زندگی کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی غم دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بھی سروائیو کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ جینا نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہمت دی جائے. تو آپ اپنی زندگی کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں. دوسروں کی یاد، ایک اچھی یاد اگر آپ کے دل میں موجود ہے تو اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم ماضی کے غم میں رہیں اور اپنی لائف کو ڈس بیلنس کر دیں. غم ہے تو غم ہے، اور کچھ زندگی کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی فیملی نگلیکٹ ہو رہی ہے، آپ کا جو کرنٹ سنیریو ہے، کرنٹ جو سچویشن ہے وہ نگلیکٹ ہو رہی ہے. تو امید یہی کی جاتی ہے، ریکویسٹ یہی کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غم ایسے پال کے رکھے ہوئے ہیں تو یا تو کیتھارسس کے ذریعے ان کو ہیل کریں. سلجھن جو ہے وہ کیتھارسس کے سیشن بھی پرووائڈ کرتی ہے جس میں آپ کو صرف جو ہے وہ اپنی غم جو ہے وہ ہلکے کرنے ہوتے ہیں. یہاں پر سائیکالوجسٹ آپ کی بات سننے کے لیے، آپ کے جذبات سننے کے لیے، آپ کے دکھ اور غم سننے کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے. ہم لوگ صرف ایک کال کی دوری پر ہیں. آپ لوگ اگر کبھی بھی آپ کو لگے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیتھارسس کی ضرورت ہے، کوئی بھی غم ہے، ماضی کی تلخی ہے، کوئی پچھتاوا ہے، اور آپ کو کوئی بھی ایسا انسان نہیں مل رہا، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ بات کہیں گے تو وہ آپ کو جج کریں گے یا وہ اس غم کا مداوع آپ کا نہیں کر سکیں گے، تو یہاں سائیکالوجسٹ، یہاں سلجھن آپ کی مدد کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود رہے گی. دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں جی، خود کو دوسروں کے آگے ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہنا یا کرنے والے لوگ. اب ایسے لوگ تو جو دوسروں کو اگر لیفٹ سائڈ پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے تو خود بھی اپنا جو ہے وہ زاویہ، اپنا اینگل جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ کر دیں گے. رائٹ سائڈ پہ جاتے ہوئے دیکھیں گے تو اپنا جو ہے وہ اینگل وہ رائٹ سائڈ پہ کر دیں گے. ایسے لوگ زندگی میں کبھی سٹیبل ہونے میں ناکام رہتے ہیں، کبھی اپنی خوشیوں کی تلاش کرنے میں ناکام رہتے ہیں. ایون رہتے تو وہ ہمیشہ کنفیوزڈ ہی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی حالت سدھارنے کی بجائے ان کی نظر ہمیشہ دوسروں پر ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسا کروں یا میں کیا ایسا کروں کہ میں دوسروں کو امپریس کر سکوں، میں دوسروں پر حاوی ہو سکوں. ایکچولی یہ جو اگر ہم لوگ اس کو ان ڈیپتھ اگر اسٹڈی کریں، اس آپ کے جو یہ فیلنگ جو ہے، یہ جو آپ کی یہ جذبات ہیں کہ دوسروں کو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت کوئی میں اب کیا کہوں کہ ترم خان افلاطون، ہم نے دوسروں کے سامنے خود کو ثابت کرنا ہے. تو ہم اس کی جو ان ڈیپتھ اگر اسٹڈی کریں تو اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے، حسد آتا ہے، اور مطلب دوسروں کے بارے میں آپ جو غلط جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، منفی جتنا آپ سوچ سکتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی حد تک جو ہے وہ غلط اگر آپ سوچ سکتے ہیں، تو وہ چیزیں اس خواہش کی بنیاد میں ہوتی ہیں. آپ کسی سے، کوئی انسان آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے منظر سے نظر نہ آئے، میں اس کو ایک دم مطلب ایسے پنچ کروں اس کو ناک آؤٹ کر دوں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو خواہ خواہ امپریس کرنے میں جڑ جاتے ہیں. ناک آؤٹ تو ہم کر نہیں سکتے نا، تو ہم اس کو خواہ خواہ امپریس کر کے بس یہ ہٹ جائے، مطلب میری
چاہے وہ مجھے لائٹیں لگا کے لے کے جو ہے وہ لگانی پڑیں اپنے اوپر، یہ بندہ بس مجھے نظر نہ آئے اور میرے سامنے جب میں اس کے سامنے جاؤں تو دوسرے اس کو نہ دیکھے، مجھے امپورٹنس دیں، مجھے دیکھیں. تو یہ چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ جو کہ مقابلے بازی ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ سب چیزیں جب ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. ہمیں جب سکون نہیں ہوتا تب ہمیں سب سے زیادہ جو چیز فیسینیٹ کرتی ہے، سیٹسفائیڈ کرتی ہے، وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اب زندگی میں سب کچھ ہم نے اچیو کر لیا، اب ہمارے پاس زندگی میں کچھ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کی طرف ہماری نظریں ہوں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ ٹارگٹس سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ آج جو ہے وہ اس انسان کو امپریس کرنا ہے، اب اس انسان کو امپریس کرنا ہے، ساری دنیا کو ہم نے ہی امپریس کرنا ہے. یہ چیزیں بھی آپ کی خوشی کی راہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ حائل ہوتی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں. آپ انسان ہیں، آپ کو اپنی خوشی کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ انسان ہیں، آپ کو اپنے سکون کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ انسان ہیں، آپ کو اپنی کامیابی کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے آگے جانے کی لگن ہے آپ کو، ان سے مقابلہ کرنے کی لگن ہے آپ کو، تو یقین کریں آپ پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، آپ پرائم منسٹر بن جائیں، آپ خوش نہیں رہ سکتے. کیونکہ تب بھی آپ میں سینس آف وہ جو ایک اسٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ہمیں ہر ٹائم یہی ہوتا ہے کہ آیا کہ وہ بندہ مجھ سے امپریس ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا کوئی کسر رہ گئی ہے. تو یہ چیز جو ہے، یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اپنے ساتھ ایک دشمنی ہے. اگر ہم اپنی خوشیوں کو نگلیکٹ کر کے، اپنی ذات کو نگلیکٹ کر کے، اپنی جو ارجز ہیں ان کو نگلیکٹ کر کے اگر ہم دوسروں پر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ ان کو امپریس کرنے کے چکروں میں جو ہے وہ اپنی زندگیاں لوگ جو ہے میں دیکھتی ہوں کہ بدل دیتے ہیں. اچھا جی، تیسری ناانصافی جو ہم اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں اور ہماری خوشیوں کی سب سے بڑی قاتل میں یہ کہوں گی کہ یہ چیز ہے، اور وہ ہے کہ ہم دوسروں کی امنگوں، خواہشوں اور خود سے لگائی گئی امیدوں کو پورا کرنے کے چکروں میں اپنی جو لائف ہے، اپنی زندگی ہے، اپنی خوشیاں ہیں، وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اب آپ سے امید کی گئی ہے کوئی ایسی چیز جو بہت مشکل ہے، اب آپ وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ آپ نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی ہے، آپ پوری محنت کر رہے ہیں. اس کا کیا بعد میں کیا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ آؤٹ پٹ یہ ہوگا کہ آپ نے ایوریج جو ہے وہ اچیومنٹ کی ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے ہاتھ میں آپ کی اپنی جو ایک سیلف ورتھ ہوتی ہے، جو ایک سیٹسفیکشن، انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جو انسان خود کو سیلف ورتھ سمجھتا ہے کہ جی میں نے یہ اچیو کیا، میں نے یہ اچیو کیا، میں نے یہ سب کیا، وہ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ یہاں پر آپ باہر مارکیٹ میں آ جائیں، بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنی مرضی کی بجائے فیملی میں کسی دوسرے انسان کو دیکھتے ہوئے کسی دوسرے انسان کی مرضی پہ کوئی کریئر جو ہے وہ چوز کیا، اور اب وہ چاہے لاکھوں میں کھیل رہے ہوں، چاہے وہ کتنے کامیاب آپ کو انسان نظر آتے ہوں، لیکن کبھی آپ اگر ان سے پوچھیں، تھوڑا رازدارانہ سے تھوڑا قریب ہو کر ان سے پوچھیں کہ آپ خوش ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں، تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ 1 منٹ کے لیے بھر آتی ہیں، اور پھر ٹھنڈی آب بھر کے انہوں نے الحمدللہ کہنا ہوتا ہے. تو وہ الحمدللہ جو ہوتا ہے وہ بھی پھر عرش کی طرف ہی جاتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ایسے ادا کر رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہے. اور میں ہمیشہ یہی بات میری جو ہے وہ ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی گئی جو اجازت ہے، دی گئی آزادی ہے، دیا گیا جو اختیار ہے، اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو آپ اپنے ساتھ نہ صرف ظلم کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت کا بھی آپ جو ہے وہ اس کو رائیگاں جانے دیتے ہیں، اس نعمت کا بھی جو ہے وہ آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس کا کفران نعمت آپ کرتے ہیں. تو جو اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ان کو ضرور استعمال کریں، اور میرے خیال میں یہ اختیار آپ کو ہونا چاہیے، اور آپ کا ہوتا ہے کہ اپنے کریئر کیا چوز کرنا ہے، یا دنیا کی جو دیگر مسئلے مسائل ہیں ان کو کس طرح سے اپنے طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنے کی کوشش کرنا ہے. دوسروں کی امیدوں کو، دوسروں کی جو ریسیں ہیں، دوسروں کی ریس دوڑنے والے جو گھوڑے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھ اینڈ پہ آخر میں
کچھ نہیں آتا سوائے آپ خود سے ہمدردی کرتے ہیں، آپ دوسروں کی ہمدردی کے آپ سمجھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے دوسرے ہمدردی کریں، لیکن جو کوئی پھر عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو ہمدردی بھی آپ کے ساتھ نہیں کرتے، جو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اچھے ریمارکس ملیں گے، ہمیں بہت زیادہ فرما بردار بیٹا یا بیٹی کہا جائے گا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری خوشیوں کی قاتل ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں صرف ایک نفسیاتی طور پر ڈسٹریکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، نفسیاتی طور پر آپ جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں، نفسیاتی طور پر آپ کمزور ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، زندگی کی رمق آپ سے ختم ہو جاتی ہے، زندگی کی خوشیاں آپ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹاپک جی ہمارا اینڈ پہ آ چکا ہے، تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ میں صرف آخری بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ زندگی بہت قیمتی ہے، اور اس کو پلیز دوسروں کی امیدوں میں، دوسروں کی لڑائیاں لڑنے میں، ماضی کے پچھتاووں میں، غم میں، تلخیوں میں، دوسروں کے سامنے خود کو بہت زیادہ اچھا ثابت کرنے میں، دوسروں کو خام کو امپریس کرنے میں ضائع نہ کریں۔ یہ زندگی آپ کو ایک بار ملی ہے، اور اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں جیتے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں غم ہی غم ہے، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ تم نے مرنا ہے تو میں فوراً مر جاؤں، یا آج مر جاؤں، یا پلیز مجھے خودکشی کے طریقے بتائیں، یقین کریں آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جب آپ اس وقت سے ڈریں جب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو ایک تحفہ دیا، میں نے آپ کو امانت دی، آپ نے اس کا کیسے استعمال کیا؟ کیا آپ تب فخر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں گے کہ آپ نے ان کی دی گئی امانت کے ساتھ کیا کیا؟ ہمیشہ اپنے آپ کو اس سوال کے لیے تیار کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی اچھائی کو دیکھنے کی کوشش کریں، ان کو اپریشیٹ کرنے کی، ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھیں، برا نہ کریں، اپنے آپ کو ظلم کرنے سے بچائیں، اور اپنے آپ کو مظلوم بننے سے بھی بچائیں۔ سلجھن کے ساتھ رہیں، سلجھن ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہے۔ طریقہ کار پیج پہ آپ ان باکس کریں گے، ہمیں صرف پیج پہ ہی ان باکس کریں گے، کسی آئی ڈی کے ذریعے، کسی اور پیج کے ذریعے میسیجز پہ رہنمائی نہیں دی جاتی ہے۔ آپ پیج پہ ان باکس کریں گے، اس کے بعد آپ کو ایک پرفارما ملے گا جس کو آپ نے فل آؤٹ کرنا ہے۔ جو آپ کے سیشنز ہیں ان کے لیے آپ کا جائز کیش اور ایزی پیسہ کا اسکرین شاٹ دینا لازمی ہے۔ 2 دن کے اندر آپ کو سیشن کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور ٹیسٹ جو ہے وہ لگا کر آپ کو ڈائگنوزس کیا جاتا ہے۔ کرنٹلی ٹیسٹ نہ لگوانے کے لیے پلیز اصرار نہ کیا کریں، کیونکہ ہم لوگ آپ کے کہنے پر جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کو صرف سیشن تو دے دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو النس ہوتی ہے، جو بیماری ہوتی ہے، ہم اس کی جڑ تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتے، اور یہ میرے خیال میں یہ ایک اور آپ کی اپنے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہے۔ تو سلجھن کے ساتھ رہیں، سپورٹ کرتے رہیں ہمیشہ، اور دوسروں کو بھی سپورٹ کرتے رہیں، جن کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، بگنس کو سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ کے ہاتھوں لگایا ہوا ایک چھوٹا سا پودا کل کو تناور درخت بن کے کئی لوگوں کو سایہ فراہم کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔